امپورٹنٹلی آئی تھنک پی آئی اے یقینی طور پر ایک سکسیسو گورنمنٹس کوشش کرتی رہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اب یہ پروسیس جو ایکسپیڈائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے پرائیویٹائز کرنا، تو ایک الگ بات کہ اس کو کیسے پرائیویٹائز کیا جائے، اور جو اس کے لائبلٹیز ہیں پی آئی اے کے اوپر، خاص کر کے جو قرضے ہیں کمرشل بینکوں سے لیے ہوئے ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کی کوششوں کے باوجود سنا ہے کہ ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب اقتدار میں آئی تو ان کا اور پھر ایس آئی ایف سی جو ایک جوائنٹ فورم ہے ملٹری کا اور سولینز کا، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ نقصان کرنے والی کمپنی ہے یا سرکاری ادارہ ہے وہ پی آئی اے ہے، تو جس کے اس سال کے جو نقصانات کا تخمینہ ہے وہ 153 ارب روپیہ منیمم لگایا گیا۔ تو فیصلہ یہ ہو کہ اس کو فاسٹ ٹریک کر کے اس کی نجکاری کی جائے، اور اس کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے جو پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو تھا وہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ سے واپس لے کر فواد حسن فواد کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور ان کو وہ پورٹ فولیو دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو کابینہ کی نجکاری کی کمیٹی ہے اس کی صدارت بھی ڈاکٹر شمشاد سے واپس لے کر فواد صاحب کو دی جاتی ہے، کہ تاکہ پروسیس ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر چلا جائے۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹس اچیو ہوں گے، کوششیں ضرور ہو رہی ہیں۔ اس وقت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے ماہ بلکہ اکتوبر نومبر میں ایک کرائسس کی صورتحال بن گئی تھی، 700 سے زیادہ جو فلائٹس تھیں پی آئی اے کی کینسل ہو گئی تھیں بیکاز آف فائنینشیل ریزنز، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، فیول نہیں خرید سکتے تھے۔ تو اب خدشات یہ دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی آئی اے کو دوبارہ اسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 اکتوبر کو ایک کمیٹی بنائی تھی، ٹیکنیکل کمیٹی ڈاکٹر شمشاد اختر نے، جس کی سربراہی جو تھی وہ فواد صاحب کے ایک جو امپورٹنٹ ان کے آفیسر ہیں جن کو خود وہ سلیکٹ کر کے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں لے کے آئے، عثمان باجوہ صاحب، وہ اس وقت سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے، ان کے متحد یہ کمیٹی بنائے گی۔ اس کو 3 ٹارگٹس دیے گئے۔ نمبر 1، پی آئی اے کا جو قرضہ ہے 260 ارب کا ڈومیسٹک بینک سے جو لیا ہوا اس کو ریسٹرکچر کیا جائے اور ودن 2 ویکس کیا جائے۔ دوسرا اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جو پی آئی اے کو 15 ارب روپیہ فوری چاہیے۔ فوری کیوں چاہیے تھا؟ آپ کو پتہ ہے کرائسس لائک سچویشن بن چکی تھی اس وقت، تو ان کو کہا 2 دن میں 15 ارب روپیہ آپ ارینج کریں۔ کتنے دن میں؟ 2 دنوں میں، اور تاکہ پی آئی کو یہ پیسہ مل جائے اور وہ فلائٹس کا آپریشن اس کا بحال ہوئے۔ تیسرا اس کا ہدف یہ تھا کمیٹی کا، اس کو جو ٹارگٹ دیا گیا کہ اس کا آپ ایسا ایک پلان بنائیں گے پی آئی اے کا جس کے تحت جو آپٹیمل آپریشنل لیول اس کا ہے، ایک منیمم لیول جس کو آپ ریٹین کر کے پی آئی اے کو آپ مارچ تک چلائیں، اور تب تک اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ تو انفارچونیٹلی کمیٹی جو اپنے تینوں جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ اس کی جو ڈیڈ لائن تھی کمیٹی کے کام کرنے کی وہ پہلے 8 نومبر کو ختم ہوئی، اس کو 2 ہفتے کی پھر ایکسٹینشن دی گئی، اور اس 2 ہفتے کی ایکسٹینشن کے بعد ناظرین بلکہ 3 ہفتے کی ایکسٹینشن تھی۔ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ 30 نومبر تک یہ کمیٹی جو ہے اپنی فائنل رپورٹ وہ وزیر خزانہ کو سبمٹ کر دے گی، اور اس کے بعد پی آئی اے کی ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو جائے گا۔ 3 ابھی تک تجاویز سامنے آئی ہیں اس کمیٹی کی جانب سے، یا کمیٹی کے جو 6 اہم ممبران ہیں جو کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کمرشل بینکس ہیں، ان کی طرف سے جو 3 تجاویز دی گئی ہیں، وہ تینوں تجاویز جو ہے جو وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحب انہوں نے مسترد کر دی ہیں۔ وہ تجاویز اس لیے دی گئی تھی کہ پی آئی کا جو 260 ارب کا جو ڈیٹ ہے اس کو کیسے اس کو ریسٹرکچر کیا جائے، کیونکہ سپٹمبر اس سال پی آئی یہ بات کہہ چکا ہے پی آئی کی مینجمنٹ کہ ہم یہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ سخت نہیں ہے۔ تو جو تجاویز یہ تھی کہ جو 260 ارب روپے کا قرضہ ہے، نمبر 1 حکومت یا تو اس کے اگینسٹ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز دے دے 3 سال کے لیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرضہ یہ حکومت کی لائبلٹی بن جائے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ آپ 0 کوپون کا ایک بانڈ دے دیں، ڈیٹ انسٹرومنٹ، جہاں پہ اس کو سود اور پرنسپل جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو ایک خاص مدت کے بعد بینکوں کو پے ہوگی۔ اور تیسری آپشن یہ تھی کہ جس طرح پاور سیکٹر میں اس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کمپنی میں پارک کیا ہوا ہے حکومت نے، اسی طرح ایک اور کمپنی بنا کر اس کے اندر یہ 260 ارب پارک کر دیا جائے۔ یہ تینوں تجاویز جو تھیں وہ وزیر خزانہ کو دیں گی، اور انہوں نے تینوں تجاویز کو مسترد کر دیا، اور کمیٹی کو مزید 2 ہفتے کی ایکسٹینشن دے دی گئی، اور 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے کمیٹی کے پاس یہ تمام کام کرنے کی۔ اب کامران، اس میں جو کریٹیکل چیز ہے یہ تو فیز گزر گئی کہ 260 ارب کا تو جھگڑا کھڑا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہو گیا ہے
کہ 15 अरब रुपया मजीद कर्जा बैंक्स देने के लिए तैयार नहीं है, और बैंक्स बिल्कुल अपनी जगह पे हक बजानब है कि एक साइड पे आप उनको कह रहे हो कि 260 अरब जो पिछला कर्जा हमने आपको दिया हुआ है वो आप रीस्केड्यूल कर दो, और दूसरी साइड पर कह रहे हो कि 15 अरब रुपए का और कर्जा दे दो। तो ये दो मुतजाद बातें हैं, इनकी आपस में कोई रबत बनता नहीं है। इसके अंदर जो आपने कहा कि इस कमेटी ने ज़ाहिर है कि बेस्ड ऑन जो भी इन्होंने कंसल्टेशन की, जो काम किया था, तजावीज़ दी थी 3 तजावीज़, लेकिन उसको जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो क्या वो जो तजावीज़ हैं वो क्या काबिल अमल नहीं थी, उससे क्या ये मसला हल नहीं हो रहा था? आखिर जो वज़ीर ख़जाना है उनका क्या एतराज़ है, वो क्या चाहती हैं असल, या गवर्नमेंट क्या चाहती है कि किस तरीके से? देखिए, हुकूमत की ये ख्वाहिश है इस वक्त कि जो 260 अरब का कर्जा खड़ा हुआ है उसके प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो कोई हिट ले अपने ऊपर। मतलब ये कि हुकूमत वो पूरा कर्जा वापस नहीं कर सकती, कुछ उसमें उसको छूट दी जाए। एक तो इनका प्रिंसिपल, इनका पर्पस ये था। बैंक्स ये चाह रही हैं कि उनका सूद भी सलामत रहे और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, असल रकम, वो भी सलामत रहे, वो अपने ऊपर कोई हिट नहीं लेना चाह रहे। तो ये झगड़ा इस चीज के ऊपर है। जो बैंक्स ने अभी तजावीज दी थी वो प्योरली उनके जो इंटरेस्ट थे उसको वॉच कर रही थी। यही वजह है कि मामलात आगे नहीं बढ़े। अब ये रकमें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये मतलब बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स है, उनका जो कैपिटल, उसको कंप्लीटली कुछ बैंक्स का वाइप आउट कर देंगे। इतने बड़े बड़े डेट्स हैं। अगर ये नंबर्स हम पहले भी बता चुके हैं। बैंक ऑफ पंजाब सबसे बड़ा कर्जा उसने दिया हुआ है 56 अरब रुपए का। जो अस्करी बैंक है उसका 43 अरब रुपए का कर्जा है जो उसने PIA से वसूल करना है। JS बैंक ने 34 अरब रुपए का, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उसने कोई 33 अरब रुपए का कर्जा वसूल करना। ये नंबर याद रहे, अगस्त के एंड के हैं, उसके बाद शायद कोई मेजर कोई लेंडिंग हुई नहीं है। उसके बाद जो फैसल बैंक है उसका 32 अरब का कर्जा, हबीब बैंक लिमिटेड 29 अरब रुपए का कर्जा उसने वसूल करना, बैंक इस्लामी 22 अरब रुपया, अल बराका बैंक 9 अरब रुपया। अब ये इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं। ये बैंक्स की अपनी जगह पे कंसर्न्स हैं, क्या वो इतनी बड़ी हिट ले लेंगे? और ये जो कमेटी है जिसमें ये जो 6 कमर्शियल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्होंने कोई 230 अरब रुपए का इन्होंने कर्जा दिया हुआ है, जो खुद कमेटी के अंदर बैठे हो, तो कैसे अपने ऊपर हिट ले लें? अब अभी इस हफ्ते भी कुछ इनकी कुछ चीजें हुई हैं, बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं कि मामला मुकम्मल तौर पर ये खत्म हो गया है, मामला अभी भी अपनी जगह पे। लेकिन कामरान, मैं इस पर सिर्फ एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। इस टेक्निकल कमेटी के जो सरबराह हैं उस्मान बाजवा साहब एक अच्छे ऑफिसर हैं। आपको याद है कि IMF का जो प्रोग्राम था वो डीरेल हुआ था फरवरी 2022 में, और हमने उस वक्त ये खबर की थी कि एक प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो एक ऑफिसर हैं वो वजारत खजाना है, और उन्होंने आके डिमांड पेश की कि 200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज की डिजायर की उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि बिजली और जो पेट्रोल की कीमतें उसको कम किया जा सके। ये ऑफिसर वो थे, उस्मान बाजवा थे, जिन्होंने आके फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो ले लिया था। ऑलमोस्ट 200 अरब का तो पैकेज उस वक्त कहा गया था, ये बाद में कोई इससे भी ज्यादा इसकी लागत बन गई थी। लेकिन जब उनको कहा गया कि कमर्शियल बैंकों से आप डेट रिस्ट्रक्चर करवाएं, ना सिर्फ बल्कि 15 अरब रुपए का और कर्जा उनसे ले, तो उसमें अभी तक इनको काफी मुश्किलात आ रही। तो ये फर्क होता है कि सरकारी खजाने पे तो सारे आ जाते हैं, जब काम करना पड़ता है असल इम्तिहान आपका वहां पे पैदा होता है। अच्छा, इसमें आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्यों जरूरी है। आज डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, ज़ाहिर है कि खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने जो अदाद शुमार दिए हैं, और लोगों को भी बताना ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 5 एयरलाइंस हैं, 4 प्राइवेट हैं और एक जो है वो PIA स्टेट रन है। जो बाकी चारों हैं उनके किराए भी वही हैं, वही वो रूट चलाते हैं, वो ना सिर्फ मुनाफे में हैं बल्कि वो टैक्स भी अदा करते हैं। उसके मुकाबले में पिछले साल जो PIA का टोटल रेवेन्यू था 172 बिलियन, उसमें से 88 बिलियन रुपीस जो है वो नुकसान में गए, यानी कि 51% जो है वो नुकसान में जा रहे हैं। और गुज़श्ता 15 सालों में जो इनकी टोटल लायबिलिटीज मिला के अगर आज उसको प्रेजेंट वैल्यू देखें तो वो 900 अरब रुपए बनती है, जिससे वो ये कहते हैं कि अगर उसका बेहतर हम इस्तेमाल करते तो 15 आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं। कोई वो कहते हैं कि 60 के करीब लम्स के मुकाबले में आप यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, या फिर आप 18,000 स्टेट ऑफ द आर्ट जो है स्कूल जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं इट इज ऑल द मोर रीजन कि जितना जल्दी आप PIA से जान छुड़ा लें वो इतना बेहतर है। और वो बात भी उनकी ठीक है कि शायद अब जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जी इसके अंदर शायद कोई और एजेंडा शामिल है। आई थिंक ये हकायक जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, और इसको मेरे ख्याल में जितना जल्दी प्राइवेटाइज किया जाए तो अब इसके अंदर जब इशू ये है कि अब ये जब रुकावट आ गई है तो क्या ये जो डेडलाइन इन्होंने रखी है, ये लगता तो नहीं है कि हम ये फिर मीट कर पाएंगे कि जनवरी के आखिर तक? एंड जनवरी में तो ये प्राइवेटाइजेशन हो नहीं सकती अनटिल एंड अनलेस के
حکومت یہ جو ابھی اس نے کمپیٹیٹو پروسیس کا ایک روٹ لیا ہوا ہے اس کو چھوڑے اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ٹرانزیکشن کر دے یا کچھ ڈائریکٹ کوئی ایس آئی ایف سی سے انٹرونشن کروا کے کر لے تو اس کے بھی بڑے لیگل اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. اس وقت جو پی آئی کے اپنا پرائیویٹائزیشن کا پروسیس جو پیرالل چل رہا ہے اس ٹیکنیکل کمیٹی کے وہ بھی کوئی اتنی فاسٹ سپیڈ کے اوپر نہیں چل رہا. فواد صاحب نے اس وقت ایک ایمرجنسی کلوز انووک کی تھی ریگولیشن جو ہیں پرائیویٹائزیشن کی کہ جس کے تحت ان کو اشتہار دیے بغیر فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر لے. مقصد یہ تھا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں یہ جو فائنینشیل ایڈوائزر اپنا کام شروع کر دیں. یہ اس سلسلے کا آغاز ہوا تھا میرا خیال اکتوبر کے سٹارٹ میں ہی اور 27 نومبر کو یا 28 نومبر کو اس کے ساتھ فائنینشیل جو ایڈوائزر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اور ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد اس کی شرط یہ تھی کہ 5 دن کے اندر اس نے اپنا کام شروع کرنا ہے وچ مینس کہ اس منڈے سے اگر اس نے یہ جو گزرا ہے اس منڈے سے اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا اور اس کو 2 ماہ آلموسٹ چاہیے صرف سیگریگیشن کرنے کے لیے. کور پی اے جس کو حکومت بیچنا چاہتی ہے جس میں اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں اور جس میں اس کے جہاز ہیں اس کے لیز والے بھی جہاز ہیں اور باقی جو کچھ بیسک اس کی جو انجینئرنگ ہے وہ ہے. باقی جو پریسیجن انجینئرنگ ہے اس کے انٹرنیشنل ہوٹلز ہیں اس کا جو قرضہ ہے اس کو حکومت ایک اور کمپنی بنا کے اس میں پارک کرنا چاہتی ہے. یہ ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا. اب اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کل کی بجائے آج ہونی چاہیے لیکن اس رش کے اندر وہ جو اس کے کچھ تقریباً 200 کا میرے پاس ایگزیکٹ نمبر کہا یہ جاتا ہے کہ 200 کے قریب اس کے انٹرنیشنل روٹس ہیں جو ہائیلی پرائسی ہیں ان کی بہت زیادہ قیمت ہے. وہ نہ اس سارے چکر میں اس کی ویلیویشن جو ہے وہ خراب ہو جائے تو یہ ضرور کریں کوشش کریں اس کو کرنے کی یا ایٹ لیسٹ جو فواد کہتے ہیں یہ بارہا کہ نہ وہ ٹرانسپیرنسی کمپرومائز کریں گے اور کہتے ہیں نہ ہی وہ قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو اسٹیج پہ لے آیا جائے کہ اگر یہ نگران حکومت اس کی نجکاری نہیں کر سکتی اس کی بولی نہیں کروا سکتی تو پھر جو اگلی حکومت ہے اگر وہ کرنا چاہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے تو یہ ٹرانزیکشن کو ریڈی ملے اور اس کی وہ انویسٹر کو بلائے اور اس کی بیڈنگ کروائے. آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس طرح جب آپ ظاہر ہے کہ جو خریدنے والے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیسپریٹ سچویشن فیس کر رہا ہے تو جو خریدار ہے اگر آپ ایون کہ معمولی سی چیز بھی جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بیچنے والا تنگ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی کوئی اتنی اچھی قیمت نہیں لگاتا. تو یہ آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کی ہمیں اگر پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا ہی ہے تو اس کی جو رائٹ جو پرائس ہے وہ ملنی چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح سے اتنے سوالات نہیں اٹھیں گے. لیکن اگر آپ اس کو اونے پونے داموں بیچنے کی کوشش کریں گے صحیح اس کی ایویلویشن نہیں کریں گے تو پھر یقینی طور پر ٹرانسپیرنسی کے سوالات اٹھیں گے.